بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماہ محرم کی اہمیت۔ اس مہینے میں بے شمار اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے چند اہم واقعات یہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی ماہ میں قبول ہوئی اور اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان تھمنے کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر اسی ماہ میں رکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو پار کیا اور فرعون اور اس کی فوج اسی سمندر میں غرق ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس دن باہر نکالا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ یوم عاشوراء کی حرمت صرف اسی واقعے سے منسوب ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی دن ہونے کی وجہ سے اس دن کی مزید فضیلت کی دلیل ہے۔ اسلام سے پہلے بھی سارے مہینے انہی ناموں سے منسوب تھے اور باقاعدہ تاریخ کے بجائے سالوں کو ان کے واقعات کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا، جیسے عام الفیل، عام الحزن، عام البدر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امور سلطنت کو منظم کرنے کے لیے سب صحابہ مجتمع ہوئے اور مختلف آراء آئیں، جس میں بعض نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے شروع کیا جائے، بعض نے نبوت کے سال کے بارے میں کہا، بعض نے وصال کے سال کو کہا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کرنے کے بارے میں ہوئی، جس پر سب نے اتفاق کیا۔ اگرچہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے پر محرم کو پہلا مہینہ شمار کیا گیا، چونکہ حج کے بعد لوگ محرم الحرام سے اپنی نئی دینی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، لہٰذا باہمی اتفاق سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے سال ہی سے طے پائی، اور قرآن کریم میں بھی ان 4 مہینوں رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کو واجب الاحترام شمار کیا گیا۔ لہٰذا ان مہینوں میں جنگ و جدل خصوصاً منع کیا گیا۔ حدیث میں ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سے بہترین روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی ہے۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن روزہ اہل قریش بھی رکھتے تھے اور یہودی بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے 10 محرم کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرنے کے برابر اجر۔ جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہوئی، عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لہٰذا جو چاہے رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ چونکہ صرف اسی دن روزہ رکھنے میں غیروں کے ساتھ مشابہت بھی ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اگلے سال 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو 2 روزے رکھے جائیں۔ سعودیہ میں 9 اور 10 جمعہ اور ہفتے کو بن رہا ہے، جبکہ پاکستان والے ہفتہ اتوار کو رکھ لیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا ترجمہ ہے، تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا ہو حرام ہے۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور غیر شرعی کاموں سے بچنے کی توفیق